یہ سورہ فرقان ہے، مکی صورتوں میں جو ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی تھی ان میں سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جس قسم کے بیہودہ اعتراضات کیے جاتے تھے، قرآن نے ان اعتراضات کو ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پہلے قرآن نے اپنا تعارف کروایا، تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب اپنے بندے پہ نازل کی۔ اسی میں اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کر دیا کہ یہ جو الزامات قرآن پہ لگ رہے ہیں نا، جادو ہے اور یوں ہے اور لوگ لکھ لیتے ہیں، تو اگر یہ نقل کردہ چیزیں ہوتی تو حق اور باطل کو اس طرح سے تھوڑی ایکسپلین کر رہی ہوتی۔ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، اور پھر احکام تہذیب سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق، جہاد سے متعلق، مال غنیمت سے متعلق، وراثت سے متعلق، نکاح اور طلاق سے متعلق، خاندانی نظام سے متعلق، سچ اور جھوٹ سے متعلق، اور یتیم کا مال کھانے سے متعلق، نظام مملکت چلانے سے متعلق، بیسیوں جو فقہ کی کتابیں تو ایسی اتنی موٹی موٹی کتابیں اسلامی قانون سے بھری ہوئی ہیں، ان سب کی بیس تو قرآن ہے۔ تو یہ حق اور باطل میں اتنی بہترین جو اس میں وضاحت کرنے والی کتاب ہے، تو اس کا مضمون خود بتاتا ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں قرآن کے بجائے فرقان کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس لفظ سے ہی پتہ چل جائے کہ واقعی یہ خدا نے نازل کیا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس نے اس لیے نازل کیا تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ مضمون احادیث میں بہت واضح ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن بہ من هذه الامہ یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا دخل النار۔ اس امت میں کوئی یہودی، عیسائی، اور ایک روایت میں مجوسی بھی ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو میرے بارے میں سنے اور تحقیق کر کے ایمان نہ لے کر آئے مگر یہ کہ وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، تو وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ ایک انسان کو وہم ہوتا ہے بھئی ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ خدا اللہ نے نازل کیا، تو پتہ نہیں کس اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہی اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا، وہی اللہ جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وہی اللہ جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، کیونکہ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ وہی ہے لیکن ساتھ میں شرک کر کے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ جو عیسائی اور یہودی بھی جس کو اللہ کہتے ہیں لیکن اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین بھی مانتے تھے وہی اللہ، ہمارا بھی وہی اللہ جو مسلمانوں کا اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان پہ بھی نفی کر دی کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو اس کے ساتھ پھر حکومت میں دوسروں کو شریک بھی کرتے ہو، اور آج بھی مشرکین ایسا کرتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، اور یا علی مدد، اور فلانوں سے بھی مدد۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو ایک خاص اندازہ دے دیا۔ اندازہ دینا کیا مطلب کہ بنایا بھی ہے اور مینجمنٹ بھی ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا اس نے کہ اس نے اس ٹریک پہ چلنا ہے۔ ایسی اول جلول سا کائنات نہیں چل رہی ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوا اسے پتہ ہی نہیں دودھ کہاں سے ملے گا، تو اسے پتہ ہے کہاں سے ملے گا۔ قدرہ تقدیرہ، بارشیں کتنی برسیں گی، کہاں کہاں برسیں گی، یہ بھی قدرہ تقدیرہ۔ چاند کی منزلیں خاص رفتار سے چاند سفر کر رہا ہے، سورج سفر کر رہا ہے، زمین سفر کر رہی ہے، یہ بھی قدرہ تقدیرہ۔ تو مینجمنٹ تقدیر کو کہتے ہیں، یعنی اس کائنات کا عدم سے وجود میں آنا بھی خالق کی دلیل، اور اس میں مینجمنٹ کا ہونا بھی مینیجر کے وجود کی اور خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہی اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو کوئی کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا نا، تو اشکال ہوتا ہے کہاں ہے بھائی وہ اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں، جو کر رہا ہے نا، وہ ذات ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ ہماری نظر میں اس کلام کی ویلیو پیدا ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس اللہ کی تو یہ قدرت ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا بھی ہے، کلام کا نازل کرنے والا بھی ہے، اور ہر چیز کو میں مینجمنٹ بھی پیدا کی ہے اس نے۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، اسے چھوڑ کر انہوں نے بہت سے معبود گڑھ لیے، لا يخلقون شیئا، جن میں معبودوں والی کوئی علامت نہیں ہے۔ پہلی بات لا يخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، یعنی یہاں بنانے کا مطلب کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لے کر آئے۔ انسان چیزوں کو چینج تو کر دیتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے ان معبودوں میں جس نے کوئی چیز تھی نہیں اور اس کو جو ہے وجود میں لے آیا ہوں وہ۔
وہم یخلقون، الٹا یہ خود بنائے گئے ہیں. جو کریٹڈ ہوتا ہے وہ کیسے اس کو کریٹر والے حکام اس پہ جاری کیے جا سکتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ یہ ان کے معبود خود اپنی ذات کے بھی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، تو دوسروں کے نفع نقصان کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں. ولا یملکون موتا، اور نہ یہ کسی کی موت کے مالک ہیں. ولا حیاتا، اور نہ کسی کی زندگی کے مالک ہیں. ولا نشورا، اور قیامت میں دوبارہ زندہ بھی کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. تو جس خدا تو تمہیں موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا، اس کی عبادت کرو. وقال الذین کفروا، اللہ نے اپنا تعارف بھی کروا دیا، کیونکہ دو چیزوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا، بلکہ اس پہلی آیت میں تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک تبارک الذی، اس ذات، وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا. تو پہلے اللہ نے اپنا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. تو یہ تین چیزیں جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کی صداقت کا یقین نہیں ہوگا، آپ دین پہ چل نہیں سکتے. اور اب اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے ہر چیز کو الگ الگ، جو الزامات ان پہ غلط لگ رہے ہیں ان کو دور کر رہا ہے. تو اپنا تعارف کروایا کہ جس نے کائنات کو بنایا اور اس میں مینجمنٹ پیدا رکھی ہے، اس میں تقدیر ہے، اندازے ٹھہرائے ہیں ہر چیز کے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پہ جو الزامات لگ رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں. وقال الذین کفروا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، ان ھذا الا افک افتراہ، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک جھوٹ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. ایسے ہی کچھ باتیں بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہیں. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، سوال پیدا ہوتا ہے اکیلا آدمی اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی خوبصورت باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب وہ دیتے تھے، أَعَانَهُ عَلَيْهِ، اس کی اعانت کر رہے ہیں اس قرآن پر قوم آخرون، کو دوسری قومیں. وہ قومیں کون ہیں؟ اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ، کیونکہ اس میں مضمون وہی ہیں جو تورات اور انجیل میں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ. تو یہ سارے واقعات میں نا اصل میں یہود و نصارہ ان کو آ کے سکھا رہے ہیں، ان کی کتابوں میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی غلط لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی غلط ہیں. تو ان کو وہ لوگ آ کے ان کو سکھاتے ہیں. تو حالانکہ کیسی بیوقوفی والی بات ہے، ان سے تو الگ سے دشمنی چل رہی تھی. وہ کون سا نبی پر ایمان لے کر آتے تھے؟ مدینہ میں جا کے وہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں نا. قرآن کا تو بہت بڑا حصہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا. تو وہ یعنی ایسے پیغمبر کا تعاون کریں گے جو پیغمبر ان کی بھی نفی کر رہا ہو. یعنی عیسائی کیوں تعاون کریں گے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے لم یتخذ ولدا، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا. اور یہودی کیوں تعاون کریں گے جبکہ قرآن حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی پاکدامنی کو بیان کر رہا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون تعاون کر رہا ہے؟ کوئی اور کر نہیں سکتا کیونکہ وہ ان علوم سے واقف ہی نہیں ہے. تو اب یہود و نصارہ ہی رہ گئے، تو اس لیے ان پر الزام ڈال دیا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فقد جاؤوا ظلما وزورا، یہ بہت بڑے ظلم کے پاس آئے اور جھوٹ کے پاس آئے. یعنی بہت بڑا ظلم کیا کہ ایسا الزام لگایا انہوں نے جو کسی لحاظ سے بنتا ہی نہیں ہے. وقالوا اساطیر الاولین، اب تعاون کیا کیسے ہے بھائی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تحریریں ہیں، افسانے ہیں. اکتتبہا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے لکھواتے ہیں، کیونکہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ تو چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان صحابہ سے آپ لکھواتے تھے، فوراً لکھواتے تھے اس کو کہ بھئی یہ آیتیں کھجور کی چھال پر یا چمڑے پر، جو اس زمانے میں لکھنے کا، جن چیزوں پہ لکھنے کا رواج تھا ان چیزوں پہ فوراً لکھوایا کرتے تھے آیتیں. تو اکتتبہا، یہ اس کو لکھواتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے حساب سے لکھوا لیتے ہیں. تحریریں تو پہلے سے چلی آ رہی ہیں لیکن انہوں نے اس کو خوبصورت انداز سے ترتیب دینا شروع کر دیا ہے. اور فہی تملی علیہ، پھر یہی آیتیں ان پر پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اور شام بھی، کیونکہ صحابہ آپ کے سامنے قرآن کو ریوائز کرتے